میں تو امتی ہوں السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی سلامت رکھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا ایسا واقعہ بتاؤں گا جسے سن کر آپ کا دل خوش اور طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ ایسا واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے اخلاق کتنے بلند و بالا تھے۔ ایک ایسا واقعہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک یتیم اور بیوہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو آئیے واقعے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا ایک بچہ تھا۔ وہ اتنی غریب تھی کہ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، جس کے سبب اس کا بدن ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ دوسروں کے گھر جا کر کام کرتی اور اس سے پیسے کما کر اپنے بچے کا پیٹ بھرتی تھی۔ جب بچے نے یہ سب دیکھا تو اسے رہا نہ گیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بدن دکھائی دیتا ہے، تو میں اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے ایک چادر طلب کرتا ہوں جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے۔ چنانچہ بچہ اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ چچا جان، میری امی کا لباس پھٹا ہوا ہے جس کے سبب ان کا بدن دکھائی دیتا ہے، تو آپ کوئی ایسی چادر عطا کر دیں جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے۔ تو وہ بدبخت انسان اپنے بھتیجے کو چادر دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ بچہ روتا ہوا افسوس کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ پھر اسے کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، مگر یہ کہ وہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو وہ بچہ ان کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی ماں سے اجازت طلب کرتا ہے۔ ماں اولاً تو منع کرتی ہے، لیکن بچے کے اصرار اور ضد کی وجہ سے وہ راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جاؤ، لیکن ان کی ایک بات نہ سننا، ان کی ایک بات نہ ماننا، جو بھی ان کی سنتا وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اور ہرگز ان کی دین کو قبول مت کرنا۔ بچہ اپنی ماں کی ساری تقریر کو ذہن میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو جب وہ آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بچہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کی ایک بات نہ سنوں گا، آپ کے دین کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرمایا، میں ہرگز تم پر اپنے دین کو پیش نہیں کروں گا، مگر یہ کہ تم اپنی ضرورت کو بیان کرو۔ بچہ کہتا ہے کہ میری ایک ماں ہے جو بیوہ ہے، وہ بہت غریب ہے، وہ اتنی غریب ہے کہ اس کے لباس پھٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا بدن دکھائی دیتا ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کوئی ایسی چادر عطا کر دیں جس سے میری ماں کا بدن چھپ جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اتنا سنا، اپنے چادر تطہیر جو اپنے بدن پر ڈالے ہوئے تھے اتار کر اسے عطا کر دی اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور اپنی ماں کا بدن چھپاؤ۔ بچہ چادر کو لیتا ہے اور اپنے گھر کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ بچہ چادر کو اپنی ماں کو دیتا ہے، ماں چادر کو لیتی ہے اور اوڑھ لیتی ہے، اور اوڑھنے کے بعد میں پوچھتی ہے بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ، کہیں آپ نے ان کے دین کو قبول تو نہیں کر لیا؟ بیٹا کہتا ہے ہرگز نہیں ماں۔ بیٹا کہتا ہے ماں، میں نے چادر لینے سے پہلے اس بات کی شرط لگا دی تھی کہ میں ہرگز آپ کی ایک بات نہ سنوں گا اور نہ ہی آپ کے دین کو قبول کروں گا۔ ماں جب اتنا سنتی ہے تو پکار اٹھتی ہے کہ جو غریبوں کی اتنی مدد کرتا ہو، جو یتیم اور بیواؤں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو، جو اپنوں سے زیادہ دوسروں کی کیئر کرتا ہو، یقیناً وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کا دین جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا خدا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو دونوں کو خدا کی توفیق حاصل ہوئی اور دونوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو، آسمان نے جھک کر وہ منظر دیکھ لیا، زمین نے بھی وہ نظارہ دیکھ لیا، ہواؤں نے بھی آپ کی محبت کو محسوس کر لیا، درختوں نے بھی جھوم کر وہ نظارہ دیکھ لیا، اور مورخوں نے بھی اپنی تاریخ کا حصہ بنا لیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح اس بیوہ کی مدد کی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے،
اسلام کے پھیلانے میں بہت سی جنگیں ہوئیں، اسلام کے پھیلانے میں بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں اور بہت سے بچے یتیم ہوئے۔ یقیناً اگر یہ لوگ اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں گے، اسلامک ہسٹری کی اسٹڈی کریں گے، تو یہ کہیں بغیر نہیں رہ سکتے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے نبی کے اخلاق کی بدولت پھیلا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد میں تو امتی ہوں اے شاہ